اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، اب آپ سماعت فرمائیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے جدے کی مشہور مسجد جوہرہ میں 27 نومبر سن 1989 عیسوی کو ہندوستانی اور پاکستانی احباب کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں فرمائی تھی. یہ تقریر افادہ عام کی غرض سے مسجد شعیبی جدے کے امام و خطیب شیخ عبداللہ بسفر کی خواہش پر ایک رسالے کی شکل میں الگ سے بھی شائع کی گئی ہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے. کا ترجمہ ہے کہ ایمان والو داخل ہو جاؤ صلح میں پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات، اگر تم سے لفزش ہوئی کھلی باتیں آ جانے کے بعد، نشانیاں آ جانے کے بعد، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. یہ آیت بڑی چونکا دینے والی ہے. اللہ سے جنگ کا کیا مطلب اور اس کا کیا امکان ہے؟ جواز اس کا امکان کیا ہے؟ اس کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ بھلا بندہ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن مجید میں لفظ یہی استعمال کیے گئے ہیں جن پر ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کانی نہیں کھڑے ہو جانے چاہیے، ہمارے دل لرز جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، جو محسن اور منعم ہے، وہ اپنے بندوں سے یہ کہے کہ ایمان والو صلح میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یعنی ہم سے لڑائی اور جنگ محاذ آرائی اور مقابلے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہا جاتا کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، لیکن فرمایا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ صلح میں. اللہ تبارک تعالیٰ سے تمہارا معاملہ فرما بردارانہ، مصالحانہ، مطیعانہ، وفادارانہ ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے. عقائد میں بھی تمہیں اللہ کی تعلیمات، قرآن، خدا کے پیغمبر، آخر سید المرسلین و آخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بتائے ہوئے عقائد کا پابند ہونا چاہیے. عقائد میں بھی تم کو پابند ہونا چاہیے، عبادات، فرائض و عبادات میں پابند ہونا چاہیے، اور معاشرے کے طرز معاشرت میں اور زندگی گزارنے کے طریقے میں پابند ہونا چاہیے، اور اخلاق میں بھی اللہ ہی کے حکم کی اور اس کی تعلیمات کی، اس کے رسول کی تعلیم کی پیروی کرنی چاہیے. اور تعلقات میں بھی تمہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دشمن سے تعلق، وفاداری کا تعلق اور
اور اطاعت و فرمانبرداری کا تعلق نہ ہو. یہ سلم اسلام کا لفظ جو ہے یہ سلمی سے نکلا ہے، اسی لیے اسلام کے معنی بہت سے لوگ اس کے معنی نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں اسلام ایک دین کا نام ہے. اسلام نام ہے دستبردار ہو جانے کا، خدا کے سامنے اپنے کو خدا کے بالکل حوالے کر دینے کا نام ہے. عربی لغت کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے اسلام کے معنی اسلم نفسہ، اس کے معنی ہے کہ اپنے کو حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، بالکل اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو گیا، اپنی ملکیت سے دستبردار ہو گیا، اپنے اختیار سے دستبردار ہو گیا، اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا، اپنے مصالح و مفادات سے دستبردار ہو گیا، اپنے فوائد و ضرر کے فرق سے اور اس کے لحاظ سے، اس کے احساس سے دستبردار ہو گیا. بالکل خدا کے سامنے اس نے اپنے کو قدموں میں ڈال دیا گیا، اللہ کے احکام کے قدموں میں ڈال دیا اور اپنے کو بالکل سپرد کر دیا. سلم کے معنی صلح کے ہیں. قرآن شریف میں آتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیے. وَأَنَا سِلْمُ مَنْ سَالَمَ وَحَرْبُ مَنْ حَارَبَ، آتے ہیں الفاظ کے میں صلح، میں مصالحانہ رویہ اختیار کرتا ہوں، اس کے لیے مصالحانہ رویہ اختیار کرے، اور میں مقابلانہ اور محاربانہ رویہ اختیار کرتا ہوں اس کے لیے جو جنگ کرے. تو اور اسی طرح سے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ایسے پرجلال الفاظ، ایسے باعظمت الفاظ جو لرزا دینے والے، تھرا دینے والے استعمال کیے. مثلا سود کے بارے میں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو تیار ہو جاؤ اللہ سے لڑنے کے لیے، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے. اور إِنَّ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست، میرے کسی مقبول بندے کو ستائے گا، اس کو ایذا پہنچائے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. فقد آذنته بالحرب، میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا. تو بظاہر یہ بات ذہن میں نہیں آتی، بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے کہ بھلا وہ کون شامت زدہ، وہ کون بدنصیب ہوگا جو خدا سے جنگ کی ٹھانے گا، جو خدا سے برسر مقابلہ ہوگا. لیکن انسانوں کی نفسیات، انسانوں کی زندگی اور تجربات اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے معاملے میں انسانوں کے طرز عمل و کردار سے اور لوگوں کی زندگیوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. اس کا امکان ہے کہ ایک آدمی اسلام کا دعویٰ بھی کرے، اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرے، اعتراف کرے، اور پھر بعض چیزوں میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معاذ اللہ، سو بار معاذ اللہ، برسر جنگ ہو، یعنی کچھ مانے اور کچھ نہ مانے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریزرویشن کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ، استثناء کے ساتھ اور اپنی مرضی کو دخل دیتے ہوئے کوئی بندگی کا تعلق قائم کرے کہ اچھا صاحب عقائد کو تو ہم مانتے ہیں، بے شک توحید برحق، رسالت برحق، معاد کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ برحق، اور حساب کتاب یہ سب چیزیں برحق، لیکن معاشرے میں، تہذیب میں، ہم اپنے گھر میں اپنی جو زندگی گزاریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ جو تعلقات رکھیں، ہم لین دین میں، کاروبار میں، تجارتی معاملات میں ہم آزاد ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی ہے. یہ آیت گویا ایک تعزیانہ عبرت ہے. یہ آیت گویا ایک بہت بڑا اعلان، خطرے کا اعلان ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے طور پر صلح میں داخل ہو جاؤ. یہاں یہ نہیں چلے گا کہ اتنا ہم مانتے ہیں اتنا ہم مانتے ہیں، میٹھا میٹھا تو حب ہے اور باقی کڑوا تھو، یہ نہیں. ہم یہ نہیں کہ اس میں ہمیں آزادی دے دی جائے، اس میں تو ہم جو رویہ مناسب سمجھیں، مفید سمجھیں، اور جس میں ہم کو سہولت ہے وہ ہم کریں، باقی نہیں. یعنی مسجد میں اس طرح آپ یہی دیکھ لیجئے کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے آدمی تو اپنے پورے جسم کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. کوئی کہے صاحب ہم پورے اپنے جسم کے ساتھ نہیں آتے،
ہم پاؤں رکھتے ہیں مسجد میں اور بدن رکھتے ہیں باہر، یا ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں لیکن ہمارا پورا جسم باہر رہے گا، یا کوئی نماز اس طرح پڑھنا چاہے کہ قیام تو سناخوں پر 100 بار قیام کرا لیجئے لیکن جھکنا مشکل ہے، رکوع و سجود سے ہم کو معاف کر دیجئے، یہ اس میں ہمیں انسانیت کی توہین معلوم ہوتی ہے، ہمیں اس میں اپنی ایک طرح کی شکست کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اپنی خودی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایسی عبادت یہ نماز کہلانے کے مستحق نہیں ہو، یہ بلکہ یہ کفر کا ایک کلمہ ہے اور کفر کا ایک رویہ ہے۔ ہم مسلمانوں کی زندگی، آپ مجھے معاف کریں، آپ معلوم نہیں کیا توقع کرتے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے فضائل بیان کروں اور خوشخبریاں آپ کو سناؤں، بزرگوں کے واقعات آپ کو سناؤں اور ایسی چیزیں آپ کو سناؤں کہ آپ یہاں سے اور زیادہ مطمئن ہو کر نکلیں۔ ہم مسلمانوں کا مرض یہ ہے کہ ہم اطمینان چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی تصدیق چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کوئی مہر تصدیق ثبت کر دے، ہم ایسی مقدس سرزمین پر ہیں، ہم سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہوگا۔ تو ہم یہ سننا چاہیں کہ مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا نصیب فرمائے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہزاروں اولیاء اللہ، لاکھوں اولیاء اللہ اس کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس ارض مقدس پر پہنچائے۔ مجھے معلوم ہے ان حضرات کے قصے کہ اپنے زمانے کے وہ امام الاولیاء تھے اور اپنے زمانے کے مجاہد اعظم تھے اور اپنے اس صدی کے مجدد تھے، لیکن جس وقت وہ آ رہے تھے حج کے لیے، پہلی بار وہ حج کرنا زمانے میں بڑا مشکل تھا، بادبانی کے جہاز ہوتے تھے، تو ایک جگہ پر کسی نے کہا کہ وہ جزیرۃ العرب نظر آ رہا ہے، وہ کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، وضو سے تھے اسی وقت سجدے میں گر گئے، اسی وقت 2 رکعت شکرانے کی پڑی کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ہمیں جزیرۃ العرب کی خاک کا دیکھنا نصیب کیا۔ ہم سے بڑھ یہ آپ جانتے ہیں وہ شخص ہے، یہ اس ہستی کا ذکر ہے جس کے ہاتھ پر 40,000 آدمی مسلمان ہوئے اور جس کے ہاتھ پر براہ راست توبہ اور بیعت توبہ کرنے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے کم نہیں ہے، اور جو لوگ بالواسطہ ان کی بیعت میں داخل ہوئے ان کی تعداد تو کروڑوں کی بیان کی گئی ہے۔ اس زمانے کے بڑے مبصر، بڑے مصنف اور بڑے صاحب نظر شخص نے، عالم نے یہ لکھا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا صاحب کمال، ایسا صاحب تاثیر سنا نہیں گیا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے ہزاروں کو ولایت ملی ہو، تعجب نہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کی جزیرۃ العرب کی خاک پر، خدا جانے وہ جزیرۃ العرب کا کون سا حصہ تھا، اور وہ جس کی وجہ سے جزیرۃ العرب محبوب ہے، محترم ہے، اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور تھی۔ ایک کھجور کے درخت پر نظر پڑی اور کسی نے کہا کہ وہ جزیرۃ العرب نظر آ رہا ہے سمندر سے، تو تاب نہ لا سکے اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ہمیں وہ سرزمین دکھا دی، ابھی بہت دور ہے وہ جگہ جس کے لیے وہ آ رہے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ جب اللہ نے ہم کو ایسی مقدس جگہ پر پہنچایا، ہمارے نصیب، ہم پر تو رشک آنا چاہیے بڑے بڑے عابدوں زاہدوں کو کہ جو تمنا لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ہمیں اس جگہ پہنچنا نصیب ہو۔ اپنی پلکوں سے وہ زمین جھاڑیں گے، اپنے آنسوؤں سے وہ خاک دھوئیں گے۔ وہ ہم یہاں ہیں تو ہمیں تو خوشخبری کی باتیں سنائیے، ہمیں مبارکباد دیجیے اور دعائیں دیجیے کہ ہم یہاں رہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے، یہ بے وقت شہنائی کیسی، کیا ایسی سخت آیت ہمارے سامنے پڑھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو ہم اس پر راضی نہیں، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں کہ تھوڑا سا دے دیا، اگر کسی حکومت کا تھوڑا سا ٹیکس ادا کر دیا، اس کی تھوڑی سی بات مان لی، اس کی بڑائی تسلیم کر لی تو وہ خوش، اور سب پھر آپ کے سب گناہ معاف۔ نہیں، ہماری ذات غنی ہے، ہم قوی ہیں، ہم عزیز ہیں، ہم غالب ہیں، ہم اس دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم قسمتوں کے مالک ہیں، ہم تقدیر کے بنانے بگاڑنے والے ہیں، ہم بیماری اور صحت دینے والے ہیں، ہم عزت اور قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ کہو اللہم مالک الملک، اے اللہ سلطنتوں کے مالک، تعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء،
جس کو چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، آن کی آن میں پلک جھپکانے میں سلطنت شہنشاہیاں چلی جائیں اور چلی گئی ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے ہزاروں برس کی قائم شہنشاہیاں جن کا ڈنکا بج رہا تھا ساری دنیا میں اور جن کا توتی بول رہا تھا اور جن کے والیان سلطنت کی ایک نگاہ پڑ جانا یہ سمجھا جاتا تھا کہ گویا ہما سر پر بیٹھ گئی اور اڑ گئی کسی کے سر کے اوپر سے کہ اس کی تقدیر بدل جاتی تھی. مٹی پر ہاتھ رکھتے سونا بن جائے. پلک جھپکاتے میں اللہ نے ان کی سلطنتوں کا آفتاب غروب کیا اور ایسا غروب کیا کہ اس کے بعد کبھی طلوع نہیں ہوا. رومس الکبریٰ کی سلطنت کی تاریخ بتاتی ہے. گیون کتاب پڑھ لیجئے، ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر. آپ پڑھیے کہ وہ کیا سلطنت تھی، کیا شہنشاہی تھی، کس طرح اس کو زوال ہوا. ساسانی سلطنت کی تاریخ پڑھ لیجئے کیا اس کا کیسا ڈنکا بجتا تھا، اس کا دشمن کاویانی، اس کے آتش مقدس اور ہندوستان کے سرحد تک اس کی سلطنت پہنچی ہوئی تھی. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے افسانہ بنا کر کے جعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو افسانہ پارینہ بنا دیا اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لیجئے، آپ ایک سجدہ کر لیجئے، آپ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیجئے، اب اس پر آپ سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا. نہیں، ہماری غلامی میں پورے طور پر داخل ہونا پڑے گا. ریزرویشن یہاں نہیں ہے. یہ نہیں کہ اتنا ہمارا اتنا آپ کا، سب ہمارا ہے. تمہاری دولت ہماری، تمہاری قسمت ہماری، تمہاری عزت ہماری، تمہاری صحت ہماری، تمہارا بدن ہمارا، تمہارا سر ہمارا، تمہارا دین و ایمان ہمارا اور تمہاری وفاداریاں ساری کی ساری ہمارا حق ہیں اور کسی کا حق نہیں ہے. ہم جتنی اجازت دے دیں اتنے تم بے شک کسی کی اطاعت کرو، لیکن اصل اطاعت ہماری ہے. یہ بڑی چونکا دینے والی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. معلوم نہیں پھر کبھی ملنا ہو نہ ہو تمہیں ذہن میں اللہ تعالیٰ جو عین وقت پر یا کچھ پہلے جو ڈالتا ہے وہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں. تو یہ آیت میرے ذہن میں آئی کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو صلح میں، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. کافہ، اور کافہ کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، یعنی سارے احکام کو مانو یہ بھی ہے اور تم سب مانو یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ ایک مانے اور دوسرا نہ مانے اور ایک چیز مانے اور دوسری چیز نہ مانے. نہیں، سب ہمارا ہے، ہمیں دے دو اور یہ تم سب ہمارے حوالے کر دو. عقائد وہ ہوں جو اللہ اور رسول نے بتائے ہیں، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں. یہ کہ اس کائنات میں کسی اور کا بھی حکم چلتا ہے یہ نہیں. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کام میں پیدا کرنا، اسی کام میں حکم دینا. وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی اولاد کا دینے والا ہے، وہی قسمت بنانے بگاڑنے والا ہے. اللہ کے متعلق یہ عقیدہ پورا کا پورا کہ اس کی سلطنت میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. بڑے سے بڑی ہستی بھی شریک نہیں ہے، نہ انبیاء شریک ہے اس میں، نہ اولیاء شریک ہے. توحید خالص ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل یہ سمجھو کہ وہ قادر مطلق ہے اور کوئی اس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. اس طریقے اللہ کے رسول کو مطاع مطلق مانو. اور صاف صاف قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی کچھ بات مانتے ہیں کچھ بات نہیں مانتے وہ خدا کے رسول کے مطیع نہیں ہیں. پورے طور پر کہا گیا ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ کسی انسان کو یاد نہیں ہے کہ اللہ اور رسول جب کچھ کہتے ہیں یکون لہم الخیارہ کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم معلوم ہو جائے، شرعی حکم معلوم ہو جائے تو ان تکون لہم الخیارہ، ان کو اختیار باقی رہ جائے. ذرا ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے، غور کرنے کا موقع دیجیے. اتنے فوراً ہم جواب نہیں دے سکتے کہ ہم ضرور مانیں گے. نہیں، جب معلوم ہو جائے کہ اللہ اور رسول کا یہ منشا ہے اور یہ ان کا فرمان ناطق ہے، یہ ان کا قول ہے اور صحیح طریقے پر ہم تک پہنچائے، اس کے بعد اختیار ختم. انسان کا اختیار جو ہے، انسان کی آزادی ختم. اب تو وہی کرنا ہوگا جو اللہ کا رسول کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کرتا ہے عقائد میں، اعمال میں اور پھر معاشرے میں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، کتنے مسلمان ہیں آپ معاف کریں، میں تو ایک اڑتی چڑیا ہوں، آیا اور اس شجرے طور پر آ کر بیٹھ گیا اور اڑ گیا
اور کلی یہاں سے اڑ جاؤں گا اگر خدا کو منظور ہوا. اس لیے مجھے آپ نہ سمجھیے کہ میں جاسوسی کرتا ہوں یا میں آپ یہاں آ کر کے عیب پوچھتا ہوں, تلاش کرتا ہوں. میں تو عام مسلمانوں کے حالات سے واقف ہوں, اور جو اس وقت جس طرح جو زندگی کے جو دھارا بہ رہا ہے اس سے میں دور نہیں ہوں. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ عقائد درست, نمازوں کے پابند, فرائض کے پابند, معاشرہ بالکل بگڑا ہوا, گھر کی زندگی بالکل اسلام سے مختلف. وہاں تعیشات کی باتیں ہیں, وہاں اسراف ہے, وہاں حقوق کی پامالی ہے, وہاں بے محل خرچ کرنا ہے, وہاں ذوی الحقوق کے حقوق کو نظر انداز کرنا ہے, اور کچھ نہیں. تو وہاں تفریحات کا سامان ہے, وہاں ویڈیو ہے, وہاں گانے ہو رہے ہیں, وہاں دن رات ٹی وی کا مشغلہ ہے. ہماری گھر کی زندگی یہ